اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. برادران اسلام، نماز سے پہلے تک ہم نے عمرے کا طریقہ الحمدللہ مکمل کیا. اب ہم بات کریں گے عمرے کے بعد سے لے کر حج کے شروع ہونے سے درمیان اس دوران میں حاجی کیا غلط کرتے ہیں اور کیا کچھ ان کی سمجھ کے باہر ہوتا ہے. کچھ چیزیں جو ہے بسا اوقات خود کے لیے مصیبت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں راستہ کراس کرنے کا جو سسٹم ہے یہاں سے الگ ہے. ہم برٹش کے اعتبار سے کیسے چلتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ میں، اور پھر بازو والا رائٹ سے چلتا ہے. وہ امریکن اسٹائل میں رائٹ میں چلتے ہیں، لیفٹ میں بازو والا ہوتا ہے. اب ہمارا بندہ روڈ کراس کرتا ہے، روڈ کراس کرنے کے وقت میں مان لیجیے لیفٹ میں دیکھتا ہے گاڑی کوئی راستہ خالی، پتہ چلتا ہے کہ جب روڈ رائٹ سے گاڑی آتی. ایسے حادثات ہوئے ہیں. روڈ کراس کرنے کے وقت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ وہاں پر یہاں سے بالکل مختلف ہیں. وہاں سے جو گاڑی آ رہی روڈ کراس کرنے کے وقت میں پہلے آپ رائٹ میں دیکھیں، درمیان میں جا کر پھر آپ لیفٹ میں دیکھیں. ہماری عادت کیا ہے؟ پہلے ہم لیفٹ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ تو خالی ہی ملے گا. تو یہ ایک پرابلم. دوسری چیز جو عام طور پر خود کے لیے اور دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے بات، آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس بلڈنگ میں آپ کے علاوہ اس کمرے میں کئی لوگ رہتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے بندہ کمرے کو لاک کیا، چابی جیب میں ڈالا، نکل گیا، حرم میں گیا، کہیں ادھر ادھر. اب دوسرے جو روم پارٹنر ہیں وہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لاک ہے. اب وہ بندہ کہاں ٹائم پاس کرے گا، کہاں وقت گزارے گا، کتنا کچھ وہ آپ کے آنے تک دکھ تکلیف برداشت کرے. لہذا اپنے کمرے کی چابیاں نیچے دے کر جائیں. اور پاکی صفائی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکی صفائی کا اتنا خیال کریں کہ کم از کم ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ایک چیز، اب تقریباً جتنی بلڈنگیں ہیں، نئی بلڈنگیں جو بنی ہیں، ان میں میکزیمم کمبوڈ کا استعمال ہوتا ہے. انڈین جو بانڈا جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے ٹوائلٹ میں، وہ بہت کم ہوتا ہے، اکا دکا رکھتے ہیں. میکزیمم کمبوڈ ہوتا ہے. اس کا استعمال کیسے ہے وہ سمجھ لیں. بعض لوگ اس کے اوپر بھی جیسے نیچے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اور بسا اوقات اس پہ بیٹھتے ہیں ویسے ہی چھوڑ کر آ جاتے ہیں. بلکہ اگر کہا جائے، شاید کچھ لوگوں کو جو بالکل نہیں جانتے، ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کی بلڈنگ میں صرف کمبوڈ تھا تو انہوں نے کچن کا جو ڈرین، پانی ڈرین ہونے کے لیے جو یہ ہوتا ہے ڈھکن لگا ہوتا ہے، اس کو عربی میں صفایا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ڈرین لیٹ کچھ کہتے ہیں، وہ اس کو ڈھکن کھول کر اس میں ٹوائلٹ بھی کیے. ایسی سب چیزیں، ایسی سب حرکتیں ہوتی ہیں. لہذا انسان جو چیز جہاں جا رہے ہیں، آپ کے حساب سے دنیا نہیں بدلے گی، دنیا کے حساب سے آپ کو بدلنا ہوگا. جو چیز وہاں پر ہے اس کو آپ کو ویسے ہی استعمال کرنا ہوگا. یہاں پر ایک اور چیز حاجیوں کے حوالے سے کہ حاجی ایک عمرہ کر لیتے ہیں، حج کو ابھی وقت ہے، اب اس کے بعد پلاننگ شروع ہوتی ہے. دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ، پانچواں عمرہ، چاچا کا، تایا کا، پھوپھا کا، نانا کا، نانی کا. بھائی آپ حج کے لیے گئے ہیں، آپ کی توجہ، آپ کی انرجی حج کے لیے سنبھالیے. آپ یہ جو ایک دوسروں کے عمروں پر عمرے کرنے کی بات ہے، اس حوالے سے کوئی فرضی بات نہیں ہے، حقیقی واقعہ.
ایک بندہ حج سے 2 دن پہلے ان کی بلڈنگ میں درس دے رہا تھا، حج سے متعلق کچھ ان کو لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں سے عورتوں میں بیٹھ کر بندہ کہتا ہے کہ صاحب میں 17 عمروں کی نیت بلکہ 17 عمروں کا وعدہ کر کر آیا ہوں، 12-13 عمرے ہو گئے، اب بندہ جو میرا درس سننے کے لیے باہر براندے میں بیٹھنے کے بجائے عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو اتنے لوز موشن ہو رہے ہیں کہ وہ بیڈ چھوڑ کر اٹھ نہیں سکتا۔ اور یہ 5 ذوالحجہ کی بات ہے اور 7 ذوالحجہ کو اس کو عمرہ جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں 1 سے زیادہ عمرہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ لوگ نیکیاں بٹور رہے ہیں یا اپنے نامہ اعمال میں گناہ جمع کر رہے ہیں۔ بھئی آپ حج کے لیے، اصل تو حج ہے۔ ایک بات اور سمجھیے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو آدمی صرف حج کرتا ہے اس میں قربانی نہیں ہے، جو حاجی تمتع کر رہا ہے اس میں قربانی ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی، کیوں آپ قربانی دے رہے ہیں، کیوں وہ قربانی نہیں دے رہا ہے؟ حج افراد میں قربانی نہیں ہے، حج تمتع میں قربانی اس لیے دے رہا ہے کہ آپ ایک حج کے ساتھ اسی سفر میں عمرہ کر رہے ہیں۔ بھیا ایک عمرے میں ایک قربانی دے رہے ہیں، 10 عمرے کی 10 قربانیاں دو تو یہ نہیں، جیب پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ مفت میں 2 ریال کی بس میں جا کر آ کر سر مون کر سر کی حالت خراب کر لیتے اور حج کے لائق بھی نہیں رہتے بعض لوگ۔ تو آپ کی تمام تر توجہ ایک بار عمرہ ہونے کے بعد، اور ایک بات دوسری یہ بھی سمجھ لیجیے، عبادتیں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہم نے اللہ کو کام پر لگا رکھا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ہم نے فرشتوں کو اپنی مرضی سے، بھئی عبادت ہم اپنی کریں نا، ہمارا کوٹا پورا ہو گیا کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا ایک ہو گیا اب میں دوسرے کو دے رہا ہوں، تیسرے کو دے رہا ہوں؟ ایک گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں نے ایک کر لیا اب میں دوسرے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب عبادت آپ اپنی کیجیے۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ کی سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ آپ کثرت سے طواف کیجیے۔ کعبۃ اللہ کا طواف اس جگہ کی سب سے عظیم عبادت ہے۔ آپ کی انرجی جو عمرے پر جا رہی ہے اتنے میں آپ کئی طواف کر سکتے ہیں۔ جو چیز ثابت ہے، ہمارا شیخ نے بھی جو بات کہی پھر میں اس کو دہراتا ہوں، کام وہ کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو قبول ہوں گے۔ اپنی من ماہی من چاہی ہم کرو گے، کرنے کو تو کر لیں گے، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمروں پر عمرے کرنے والے لوگ اپنی صحت تو کھوتے ہی کھوتے ہیں، ان کے نام کوئی اجر لکھا ہو یہ کہیں احادیث کی روشنی میں نہیں کہا جا سکتا۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی عمرے کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ بڑھ کر نیکیوں کا بٹورنے والا کوئی تھا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4-4, 5-5, 6-6 دن مکہ میں رہے، ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ نے پلٹ کر دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے تو کیا تھا۔ بھیا حضرت عائشہ نے اس لیے کیا تھا کہ انہیں حج سے پہلے ماہواری آنے کی وجہ سے وہ عمرہ کر نہیں پائی تھی۔ اب بیچاری انہیں ایک احساس تھا کہ سب لوگ حج اور عمرہ کر کر جا رہے ہیں اور مجھے عمرہ کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ جا کر مسجد تنعیم جو جہاں مسجد عائشہ بنی ہے، تنعیم سے احرام باندھو، عمرہ کرو۔ اچھا یہاں پر حضرت عائشہ نے تو عمرہ کیا، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر نے عمرہ کیا؟ ارے بھائی جب بہن کے ساتھ بھائی جا رہا تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ارے بھائی پورے کام میں، طواف میں ساتھ میں ہے، سعی میں ساتھ میں، سب میں ساتھ میں، ایک احرام باندھ لیتے، میقات پر تو کھڑے ہی تھے، حرم میں تو کھڑے ہی تھے، حدود حرم پر۔
تو گویا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہم اپنی منمانی کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. دلیل کچھ نہیں ہے، ثبوت کچھ نہیں ہے، پروف کچھ نہیں ہے، اور ہم عبادتیں اس انداز کی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دل کو سکون دے. اب 15 17 عمرہ بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد حج کے لائق نہ ہو تو کیا فائدے کی چیز. تو لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. بعض علماء فتویٰ دیتے ہوں گے، امام چاروں ائمہ کے پاس آپ جا کر دیکھیں، چاروں ائمہ کے پاس، ان کے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو سال میں صرف ایک عمرہ ہو سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عمرے اور دوسرے عمرے میں اتنا وقت ہونا چاہیے کہ سر پہلے عمرے میں مونڈا جائے تو دوسرے عمرے میں بال پکڑ میں آنا چاہیے. یہ صبح کا ایک عمرہ، شام کا ایک عمرہ، پھر چچا کا، پھوپھا کا، تایا کا. عبادتیں اپنی کیجیے، دعائیں دوسروں کے لیے کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حوالے سے جو بات کہی وہ یہ کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزیں: صدقے جاریہ، علم، تیسری چیز جو فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا کرے. یہ نہیں کہا نیک اولاد جو عبادت کرے. تو لہذا اس حوالے سے کہنے والے بہت کہیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو سنت کے مطابق رکھیں، جو کہ صبح سے یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا. آپ وہاں پر رہتے ہوئے ایک بات اور یہ یاد رکھیں کہ حرم کے قریب خریدی میں زیادہ دلچسپی نہ لیں. خریدنا ہے مدینے میں خریدیں. حرم کے قریب چونکہ یہ ان کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، تو یہاں پر لوگ خریدتے رہتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے پیسہ ختم ہو گیا اور لگیج زیادہ ہو گیا. اس بارے میں بھی خیال رکھیں. وہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بنا رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. وہاں پر کھانے کے لیے 2 طرح کی روٹیاں آتی ہے. ایک سفید رنگ کی ہوتی ہے جس کو شامی یا خبز کہا جاتا ہے. ایک لال رنگ کی ہوتی ہے جو جو کی روٹی ہے. بہترین روٹی، آپ 1 سے 2 روٹی اس میں اگر کھا لیں. دہی کا استعمال آپ زیادہ کریں، بہترین دہی ملتا ہے. کھجور کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں، بجائے اگر آپ کو پکانے میں آپ کے گھر میں تکلیف ہے اس سے زیادہ، ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو انرجی دے سکتے ہیں. اور کھانے پینے کی جو چیزیں آپ لے جا رہے ہیں وہ اس کے پتہ نہیں ہے، الگ الگ باتیں آ رہی، پتہ نہیں شاید یہ حضور پتہ ہے کہ وہاں پر انتظام ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی آپ کے لیے یہ ہے، ارے ہم 15 گھنٹے کے روزے رکھنے والے، مہینے بھر روزے رکھنے والی قوم ہیں، کم کھا پی کر یہ دن نہیں گزار سکتے کیا؟ ایسے کھانے جو وہاں پر مل رہے ہیں اس کی حالتیں بڑی آپ کے لیے مشکل دہ ثابت ہو سکتی ہے. سستی چیزیں، خاص کر ایسے ہوٹل جس میں پاکی صفائی کا خیال نہ ہو، اس سے آپ گریز کریں. آپ کے پاس جو حج کمیٹی والے لوگ ہیں خاص کر، آپ کو جو چیزیں دیتے ہیں اس کو آپ استعمال کریں. بعض لوگ جیسے یہ کڑا ہے، یہ کڑا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کو آئیڈینٹی کارڈ دیا جاتا ہے، یہ آئیڈینٹی کارڈ آپ کے گلے میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سوٹ کیس میں رکھ دیتے ہیں اور باہر کو نکلتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، بھٹک جاتے ہیں، نہ ٹیلی فون نمبر یاد ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹیلی فون نمبر یا موبائل نمبر موبائل کے اندر ہی نہیں، آپ کے پاس جیب میں بھی ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کا موبائل بیٹری ختم ہو سکتی ہے، اس کی چوری ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے. اب آپ کیا کریں؟ جو نمبر ہیں آپ کے، وہ نمبر جیسے آئیڈینٹی کارڈ، اسی کے اندر آپ جو ہے کہیں اندر نمبر لکھ کر رکھ لیجئے. کبھی ایسا ہوا تو آپ دوسرے سے موبائل لے کر اس بارے میں اپنے آپ کو سیف جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے اب درمیان کا یہ وقت ہمارا جو تھا عمرے اور حج کے درمیان کا، اب آئیں ہم بات کرتے ہیں. آپ کو نکلنا ہے مینا کے لیے. عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ 8 ذوالحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے، مکہ سے مینا کے لیے نکلے. یہی صحیح وقت ہے، مینا میں ظہر کے وقت میں پہنچا جائے.
لیکن ظاہر سی بات ہے اتنے لاکھوں میں لوگ ہیں تو سب کو 8 تاریخ کو نکالا جائے تو پہنچیں گے کیسے؟ تو آپ کی انتظامیہ جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے 7 تاریخ کے دن عشاء کے بعد کبھی بھی نکلنے کے لیے بورڈ پر اعلان لگائیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، آپ کی بلڈنگ میں نوٹس بورڈ پر ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ اعلانات لکھے جاتے ہیں، توجہ دیجیے۔ ہمارے لوگ ہر ضروری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر غیر ضروری چیز میں الجھتے ہیں اور خامخواہ کی بحث مباحثوں میں جاتے ہیں۔ بھئی آفیشلی کوئی چیز آپ کے پاس آئی، آپ جا کر اس کو پڑھ لیجیے نا، تو وہاں پر کوئی توجہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ 7 ذو الحجہ کو اگر آپ کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو آپ بالکل تیار رہیں۔ اب مکہ سے مینا کو پورا سامان اٹھا کر نہیں جانا ہے، آپ کو بہت لمیٹڈ سامان لے جانا ہے۔ کیا کیا لے جانا ہے؟ 2 چادریں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، جو آپ کو مزدلفہ میں بچھانے کے لیے یا اوڑھنے کے لیے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آپ کی دوائیں، آپ کی دوائیں آپ کے بیگ میں سب سے پہلے ڈال دیجیے۔ 2 بیڈ شیٹ، 1 جوڑی کپڑا اور مسواک وغیرہ اگر آپ رکھ رہے ہیں، اس طرح کی چیز، اور نارمل پانی کم سے کم جتنے آدمی آپ کے پاس ہیں 2 لیٹر کے حساب سے کم از کم پانی آپ مکہ سے کیری کر مینا جائیں۔ کیوں؟ عام طور پر مینا کا جو پانی ہوگا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کا وہ پینا شاید آپ کے لیے زہر بن جائے، اور بسا اوقات اس کے اندر جو دوا ڈلی ہوتی ہے وہ پانی دودھ کی جیسا نظر آتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پانی والا سسٹم ہے وہ ابھی تک کھلا ہی نہیں ہے، بند ہو۔ تو بجائے اس کے کہ آپ پانی کے لیے وہاں پر ڈھونڈتے بیٹھے، پانی تو ہے لیکن جس جگہوں پر ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ ہو، اس لیے یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے ساتھ کم از کم 2 لیٹر پانی مکہ سے لے کر جائیں۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ میں لے کر جائیں، کم از کم سامان آپ اپنے ساتھ میں رکھیں، کیونکہ بسوں میں سامان لینا لے جانا، بعض لوگ بلینکٹ لے کر جا رہے ہیں، تکیا لے کر جا رہے ہیں، یہ سب ضرورت نہیں۔ آپ ہلکے سے ہلکا سامان اپنے ساتھ میں رکھیں۔ جب مینا میں پہنچیں گے، آپ مینا میں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے رات میں ہی پہنچیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے لوگوں کو کہاں ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، مسجد خیف کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل باہر نہ نکلیں، اپنے ٹینٹ کے اندر رہیں۔ صبح ہونے کے بعد سب سے پہلا کام، میں وہ دکھاؤں، یہ والا ابھی بھیجا ہوں، سب سے پہلا کام، عام طور پر حاجی جو سب سے زیادہ بھٹکتے ہیں، یہ یہاں پر دیکھیں آپ، مینا میں جو ٹینٹ بنے ہوئے ہیں آپ کے، ذرا بورڈ پر بھی دیکھتے چلیں، یہ آپ کی روڈ ہے مان لیجئے، اور یہاں پر ٹینٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب ایسی مینا میں سینکڑوں روڈیں ہیں، چھوٹی اور بڑی روڈیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ آپ جس روڈ پر بھی جائیں گے آپ کو آپ کا ٹینٹ ایسا، یہ میرا ٹینٹ ہے، آپ کا ٹینٹ نہیں ہو۔ سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے، آپ کو آپ کا روڈ نمبر یاد کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھو اوپر دے رہا ہے 17/50، 17 نمبر جو ہے وہ آپ کے ٹینٹ کا نمبر ہے، اور 50 جو ہے وہ آپ کے روڈ کا نمبر ہے۔ اگر آپ کو آپ کے روڈ کا نمبر یاد رہے گا، آپ کہیں نہیں بھٹکیں گے۔ جب عرفات سے مینا لوگ واپس آتے ہیں تو ہر روڈ پر یہ ہے کیا، یہ ہے کیا۔ اچھا، ٹینٹ ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کو کچھ زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ٹینٹ ڈھونڈنے کا آسان طریقہ سعودی حکومت نے اتنا سسٹمیٹک رکھا ہے، اگر انسان توجہ دے۔ ہمارے حج ٹریننگ کیمپوں میں یہ چیزوں پر بات نہیں ہوتی، ہمارے پاس بات ہوتی ہے مرچی کتنی لے جانا ہے، نمک کتنی لے جانا ہے۔ یہ اس لیے ہمارا حاجی وہاں جا کر سب سے زیادہ بھٹکنے والا، سب سے زیادہ تھکانے والا اپنے آپ کو ہمارا انڈین حاجی ہوتا ہے۔
ایک تو عمر ایسی ہوتی ہے کہ بیچاروں کو چڑچڑاپن آتا ہے، موسم ایسا ہوتا ہے کہ چلنے کے لائق نہیں ہوتے، پھر اس میں یہ ٹریننگ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں 10 نمبر کا کس طرح سے لکھا ہے، 1 نمبر، 3 نمبر، 5 7 9 11 13، 2 4 6 8 10 12۔ اب آپ روڈ نمبر 50 پر ہیں، جیسے ہی آپ پہلے اپنی روڈ پر پہنچے، اب یہاں پر میرے ہاتھ میں ایک دوسرا ہے 25/50، 25 ٹینٹ نمبر ہے، 50 یہ بھی روڈ نمبر ہے۔ اب مان لیجیے آپ جہاں سے بھی آئے ہوں، سب سے پہلے آپ روڈ نمبر 50 پر آنے کے بعد اب آپ کے قریب میں جو ٹینٹ ہے اس کو دیکھیں۔ مان لیجیے آپ یہیں پر آئے 7 نمبر پر، آپ کا ٹینٹ نمبر ہے 19، تو ابھی آپ کو کدھر جانا ہے، رائٹ میں یا لیفٹ میں؟ جی کہاں جانا ہے؟ رائٹ میں۔ رائٹ میں کدھر دیکھتے ہوئے جانا ہے؟ دونوں سائڈ دیکھتے ہوئے جانا ہے کہ ایک سائڈ دیکھتے ہوئے جانا ہے؟ صرف لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے چلے۔ آپ پتا چلا 19 نمبر آپ کا نمبر ہے، آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ یہاں پر 14 پر دیکھے اور بعد میں آپ ادھر دیکھتے چلے، نہیں ہے، اب 22 پر پہنچ گیا، تو 19 آپ کے ہاتھ سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ آپ کے روڈ نمبر، اچھا دیکھیے میرے پاس وہ نقشہ نہیں ہے، عام طور پر ہمارے جو حاجیوں کے ٹینٹ ہوتے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو دشواریاں کم از کم ہو۔ آدمی حاجی کہاں پھنستا ہے، اور حاجی کے پھنسنے کے بعد اس کا دماغ حج کی طرف، عبادت کی طرف جاتا ہی نہیں، صرف چڑچڑاپن، گالی گلوچ، اپنے آپ پر لان تان، حج کمیٹی کے اوپر کچھ بھی بولنا، ٹور والے ہیں تو ٹور والوں کا انتظام ایسا ہے، آخر میں کوئی بھی نہیں ملا تو سعودی حکومت پر پتھر پھوڑتے ہیں کہ کیسے حکومت ہے، انتظامی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں، جبکہ یہ سب کچھ بہت سسٹمیٹک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں عام طور پر ہمارے جو حاجیوں کے ٹینٹ ہیں یہ روڈ نمبر 50 ہے، یہاں پر یہ پیدل چلنے والے کا راستہ ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں یہ سب سے زیادہ انڈین حاجیوں کو جو ٹینٹ ملتے ہیں روڈ نمبر 50، یہاں پر روڈ نمبر 56 ہے، یہ روڈ نمبر 62 ہے، پھر یہاں پر 202 204 اور 206 میکسیمم ہمارے ٹینٹ جو ہے، اور یہ روڈ بہت لمبا ہے۔ ان نمبروں پر اگر آپ کی توجہ رہے گی تو آپ مینا عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوئے جب مینا میں آئیں گے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، ورنہ بعض لوگ دن بھر بھٹکتے رہتے ہیں اور انہیں اپنے ٹینٹ ملتے نہیں۔ کیوں؟ سارے ٹینٹ ایک جیسے ہیں، ساری روڈیں ایک جیسے ہیں، کوئی پہچان نہیں ہے، درمیان میں آپ کو کچھ چیزیں رہتی ہے، ہیلتھ سینٹر نمبر یاد رکھیں، فائر بریگیڈ کا نمبر یاد رکھیں، روڈ نمبر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو کوئی اور چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ جو روڈ نمبر بھی یاد رکھ رہے ہیں آپ اوپر والے کو اوپر یاد رکھیں، نیچے والے کو نیچے یاد رکھیں، 25/50 کے بجائے 50/25 یاد رکھے تب بھی گئے کام کیا۔ نمبر آپ نے برابر یاد رکھا، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا، اوپر والا ٹینٹ نمبر ہے، اور ایسے ہی بورڈ لگے ہوئے ہیں، شاید ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو، ایسے ہی بورڈ جیسے ہی آپ باہر مین گیٹ پر پہنچیں گے یہ دیکھو یہاں پر دیا ہے 3/56، یہ روڈ نمبر 56 جو بھی میں نے بتایا آپ کو، دیکھیں یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے 3/56، یہ روڈ نمبر 56 جو میں نے بتایا، اس کے بازو میں جو ہے آپ کو پیدل چلنے والا راستہ ملے گا، اور یہ سب سے بڑی روڈیں ہیں جو عرفات سے شروع ہو کر سیدھا مینا اینڈ تک، بلکہ اس میں کی کچھ روڈیں مکہ تک بھی پہنچتی ہیں۔ آپ اپنی روڈوں کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ بہت مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیمپ ٹینٹ نمبر ہے اور روڈ نمبر ہے، ٹینٹ نمبر آپ اندر جانے کے بعد آپ 10 بار گھوم لو، اس میں کیا مطلب؟ آپ کے اندر کے جو ٹینٹ ہے وہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ باہر پہلے اندر تو آ جائیں، اندر کے جو ٹینٹ ہوتے ہیں وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ گھوم لے سکتے ہیں، لیکن باہر جو بھٹک رہے ہیں لوگ، ہم ان کی بات کر رہے ہیں،
کتنے حاجی تو ایسے ہوتے ہیں جو مغرب تک بھی جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتے، اس لیے کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آئیں ہم شروع کرتے ہیں حج کا طریقہ۔ حج میں آپ کو 8 ذو الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ حج کے دن کل 6 دن ہیں، 8 ذو الحجہ، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ۔ 8 ذو الحجہ کے دن آپ کو پہنچنا ہے ظہر کی نماز میں مینا میں، اور وہاں جا کر آپ کو نماز پڑھنی ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت۔ اگر اتفاق سے جمعہ کا دن ہو تو آپ پر جمعہ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو وہاں پر پوری نماز پڑھنے کی بات کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ ہم مسافر نہیں مقیم ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نمازوں کا پیکیج ہے یہ آپ کے حاجی ہونے کی وجہ سے ہے، آپ کے مسافر یا مقیم ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اگر پراپر مینا کا آدمی بھی، اب تو آج کل نہیں ہے، کسی زمانے میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ مینا میں گھر ہوا کرتے تھے، فیملیز رہا کرتی تھی، اگر پراپر مینا کا آدمی بھی حج کر رہا ہے تو اس کے حج میں یہ نماز شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تو کہا تھا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، ہم جب نماز 2 رکعت پڑھ لیں تو اپنی نماز مکمل کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں نہیں کیا۔ حج میں آپ کے پاس 3 طرح کی نمازیں آئیں گی۔ نمبر 1، ایک نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی لیکن قصر کی جائے گی، 4 رکعت نماز ہے واجب۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں آپ کو جمع کے ساتھ قصر کرنا ہے مینا مزدلفہ اور عرفات۔ تیسری چیز، آپ جب مکہ میں پہنچیں گے 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو طواف کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں پر امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینا میں ایک تو جمعہ کرتے ہیں جبکہ حاجیوں پر سے جمعہ اٹھا لیا گیا ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے المشغول لا یشغل، جو آلریڈی کسی کام میں بزی ہو اس پر باہر کی چیزیں لادی نہیں جائے گی۔ حاجی سے جمعہ اٹھا لیا گیا، حاجی سے عرفہ کا روزہ اٹھا لیا گیا، حاجی سے عید کی نماز اٹھا لی گئی۔ آپ حج میں ہیں، آپ اپنے پیکیج پر آپ اپنے کام پر دھیان دیجیے۔ لہذا مینا میں وہاں پر سب سے زیادہ بحث یہ 4 رکعت، تم جب آپ وہ بولیں گے 4 رکعت پڑھ رہے، وہ بولے 2 رکعت پڑھنے کا، یہاں پر جھگڑا شروع۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بہت واضح الفاظ میں سمجھا دی گئی کہ وہاں پر آپ 2 رکعت پڑھیں، کثرت سے آپ تلبیہ پڑھیں، یہی آپ کی عبادت ہے۔ مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کرتے ہوئے کوئی نہ لمبی نمازیں پڑھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ، ذکر، اذکار، دعائیں کے علاوہ صحابہ کو کوئی اور عمل بتایا۔ مینا میں آپ کا قیام ظہر سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ رات میں ہی پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے حساب سے آپ کی مجبوری ہے۔ ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب عشاء پڑھیں گے۔ اب 9 ذی الحجہ کے لیے جو آپ کو فجر کے بعد جانا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی انتظامیہ آپ کو 8 ذی الحجہ کی رات میں ہی نکالے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ لوگوں کو ایک ہی ٹائم میں لے جانا آسان نہیں۔ اب وہاں پر بھی آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو بائی ٹرین لے جایا جائے گا، کچھ لوگوں کو بائی بس لے جایا جائے گا۔ اگر بس ہے تو آپ کے ٹینٹ کے قریب تک آئے گی، جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے وہ ٹائم پر آپ تیار رہیں۔ یہاں پر بھی آپ پانی وغیرہ اپنے ساتھ میں رکھے، جو آپ کا سامان ہے کھا پی لیں، جو وقت پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں صبح میں ہم اپنے حساب سے جائیں گے۔ بھیا اگر آپ اپنے حساب سے جائیں گے، آپ کو عرفہ کا ٹینٹ نہیں ملے گا، بہت دھکے کھائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔
آپ کم از کم عرفات تک تو ساتھ رہیے تاکہ آپ کا عرفہ کا دن اچھے سے گزرے۔ دوسری چیز ٹرین ہے، کچھ لوگوں کو ٹرین کے ساتھ لے جانا ہے۔ جن لوگوں کے پاس ٹرین ہے ان کو اس طرح کا بیلٹ دیا جائے گا، اس کو اپنے ہاتھ میں باندھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ اس کو اچھی طرح سے باندھ لیں گے، اس کو پریس کرنا ہے، بس وہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ اس کو لوز مت رکھیں، اس میں آپشن ہے 2-3 سوراخ ہیں، ان میں جو آپ کے ہاتھ کو اچھے سے بیٹھتا ہے آپ اس کے حساب سے رکھیں، اور یہ اپنے ہاتھ میں ہی رہنے دیں۔ چاہے نہانے کے وقت میں جائیں، ٹوائلٹ کے وقت میں جائیں، آپ سیدھے ہاتھ میں پہن لیں، مسئلہ فری۔ وضو کرنے کے وقت میں تھوڑا سا ہلکا سا آپ ہاتھ ہلائیں تاکہ پانی اندر تک پہنچے۔ اب جن کے پاس ٹرین ہے وہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں، ٹرین والوں کو ٹینٹ سے لے جایا جاتا ہے ایک گروپ کی شکل میں، جس کو وہ لوگ فوج کہتے ہیں۔ اس فوج کا ایک مرشد ہوتا ہے، ایک مرشد ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں 8-10 لوگ ڈنڈے لے کر جو ہے نا اس کا مکتب نمبر، معلم نمبر لے کر چلتے رہتا ہے۔ اب جب وہ لوگ بلاتے ہیں باہر تو ہر ایک کا وہاں پر 3 اسٹیشن ہیں، مینا میں 3 ہے، عرفات میں 3 ہے، مزدلفہ میں 3 ہے۔ آپ کو جس جگہ سے اٹھایا جائے گا وہ ٹھیک آپ کے ٹینٹ کے قریب ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے جاؤ گے تو آپ کو شاید ٹینٹ بڑی مشکل سے ملے گا۔ لے جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گروپ ہے، آدمی ہے، وہ ایک کچھ سائڈ میں رہتے ہیں۔ آپ اپنے معلم کے مکتب نمبر کو دیکھ کر ان کے ساتھ جائیں، باتیں کرتے ہوئے، دکان میں سے کچھ خریدتے ہوئے جائیں گے۔ اس میں پرابلم یہ آتا ہے، مان لیجئے ہمارا ایک گروپ جا رہا ہے، اتنے میں آپ رک گئے دکان میں کچھ خریدنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، بسکٹ لینے کے لیے، دوسرا ایک گروپ آ رہا ہے، وہ کراس کرنے لگتا ہے۔ اب ان کو پتا نہیں ہمارا گروپ سامنے گیا کہ ہمارا گروپ لیفٹ میں گیا، وہ لیفٹ میں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے جو مرشد کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈے کے اوپر جو بینر یا جو لکھا ہوا ہے، جی ایک بار ٹرین میں جانے کے بعد آپ کو آپ کے ٹینٹ میں لے جایا جائے گا۔ وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ٹرین کے ساتھ، باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا، اندر کا آدمی باہر نہیں جا سکتا۔ پھر بھی کچھ لوگ ہوشیاری کرتے ہیں، کہیں ادھر ادھر سے نکلتے ہیں باہر جانے کے لیے۔ تو اب آپ اپنے ٹینٹ میں رہیں۔ عرفہ کا جو وقت ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد مینا سے نکلے۔ جب آپ پہنچے تو عرفات میں تقریباً زوال کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وادی ارنا ہے وہاں پر آپ کا ٹینٹ بنایا ہوا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں نماز پڑھی۔ نماز وغیرہ سے متعلق جو باتیں ہیں آگے کی ہم انشاءاللہ کھانے کے بعد کریں گے۔ ابھی کھانے کا وقت ہوا ہے تو اس کے بعد ہم کچھ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد۔ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔